بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی کے تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متحدہ عرب امارات میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو متحدہ عرب امارات ابوظہبی میں آج کے تازہ ترین موسم کے حوالے سے کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ بھی جاری کریں کہ آج جمعرات والے دن موسم کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے والا ہے اور کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ آج کہیں کہیں پر ہلکے ہلکے بادل بھی دکھائی دیں گے، جس سے اوورآل موسم بالکل ٹھنڈا رہے گا، جبکہ ہوائیں بھی نہ ہونے کے برابر رہیں گی، یعنی کہ بالکل ہی ہلکی ہوائیں 2 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی۔ بارش آنے کے امکان سب سے زیادہ بتایا جا رہے 9% ہیں، کہیں کہیں پر ہلکی ہلکی بارش ہو بھی سکتی ہے، جس سے موسم بھی بالکل معتدل رہے گا اور گرمی کی شدت میں اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ ہوا میں نمی کا تناسب اس وقت 87% ہے۔ اسی طرح کل والے دن یعنی کہ جمعۃ المبارک والے دن کی بات کریں تو جمعۃ المبارک والے دن بھی موسم بالکل ٹھنڈا رہے گا اور کہیں کہیں پر ہلکے ہلکے بادل بھی دکھائی دیں گے۔ اوورآل موسم کی بات کر لی جائے تو 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت جائے گا جمعۃ المبارک والے دن، لیکن سب سے کم درجہ حرارت جو ہے کل والے دن 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ اسی طرح ہفتے والے دن کی بات کر لی جائے تو ہفتے والا دن بھی جمعۃ المبارک والے دن کی طرح ہی ٹھنڈا رہے گا، جس میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا اور ہلکے ہلکے بادل بھی دکھائی دیں گے۔ اسی طرح چھٹی والے دن کی بات کر لی جائے یعنی کہ سنڈے والے دن کی، اتوار والے دن کی، تو موسم بالکل صاف رہنے والا ہے، دھوپ بھی بالکل صاف نکلے گی اور موسم بالکل صاف رہے گا، بادل بھی نہیں دکھائی دیں گے۔ اوورآل موسم کی بات کر لی جائے تو 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت جائے گا، جبکہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ سب سے کم درجہ حرارت رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت نظام ٹریفک کی مانیٹرنگ میں پولیس کی مدد کرنے کے لیے عجمان میں اسمارٹ گیٹس بھی لانچ کر دیے گئے، جن کی تفصیلات بھی ان لوگوں نے شیئر کر دی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت عجمان میں ایسے اسمارٹ گیٹ انسٹال کر دیے گئے ہیں جو کہ پولیس کو ٹریفک کے نظام میں خلاف ورزیوں اور جرائم کی مانیٹرنگ میں بھی مدد دیں گے۔ اور بدھ کے روز کیے گئے اعلان میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ گیٹ مصنوعی ذہانت یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے چل رہے ہوں گے، جس کی مدد سے پولیس کی ایمرجنسی رسپانس میں تیزی آ جائے گی۔ خلیج ٹائم سے بات کرتے ہوئے عجمان پولیس کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل شیخ سلطان بن عبداللہ النعیمی نے یہ کہا ہے کہ اس منصوبے کا مقصد امارات میں ٹریفک سیفٹی کے اعلیٰ ترین سطح کو حاصل کرنا بھی شامل تھا۔ پولیس نے سیف سٹی گروپ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے جو کہ اسمارٹ گیٹس لگائے گا اور اس کی حفاظتی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس منصوبے میں جدید ترین ٹیکنالوجیز بھی شامل کی جائیں گی اور یہ سیکیورٹی کو بہتر بنانے میں ایک بہت بڑی چھلانگ ثابت ہوگی، جس سے سیکیورٹی کی نگرانی میں مدد ملے گی اور ٹریفک حادثات اور خلاف ورزیوں میں بھی بہت زیادہ کمی آئے گی۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت فائنینشل اور کمرشل ڈیٹا میں آن لائن رد و بدل کرنے والوں کو 3 ملین درہم جرمانہ اور قید کی سزا بھی ہو جائے گی۔ اسی بات سے آپ کو تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آپ اپلائی کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات کے استغاثہ عامہ نے بدھ کے روز رہائشی میں شعور اجاگر کرنے کے لیے بتایا ہے کہ اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے مالیاتی اور کمرشل اداروں کی معلومات میں رد و بدل کرنا اور اس میں کسی بھی طرح کی جیل سازی قابل جرم سزا بن گئی ہے۔ اس حوالے سے افواہوں اور سائبر کرمنلز کے انسداد سے متعلق 2021 کی وفاقی حکم نامے کے قانون نمبر 34 کے آرٹیکل نمبر 1 کے تحت جو کوئی بھی معلومات حاصل کرنے میں یا معلومات حاصل کر کے ترمیم کرتا ہے یا اسے تباہ کرتا ہے یا اس پر کسی کا راز افشا کرتا ہے اور لوگوں کو دستیاب کرتا ہے تو اسے منسوخ کرتا ہے یا کسی حصے یا مکمل معلومات کو حذف کرتا ہے یا اس میں ترمیم دوبارہ کر کے شائع کرتا ہے، تو اس طرح کے تمام اس میں گھپلوں میں تو ایسا کرنا قابل سزا جرم ہے اور اسے کم سے کم 5 سال کی سزا یا 5 لاکھ درہم سے لے کر 30 لاکھ درہم تک کے جرمانے کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت UAE کا سفر ایمریٹس نے چیک ان کے لیے نئی سہولیات بھی کھول دی ہیں۔ تفصیلات سے آگاہی فراہم کریں تو اس وقت ایمریٹس نے صارفین کے لیے عجمان اور شمالی عمارتوں کے لیے چیک ان سہولیات کا آغاز جاری کر دیا اور اس کے لیے انہیں عجمان ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی حمایت بھی حاصل ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ نئی سہولیات عجمان کے مرکزی بس ٹرمینل کے باہر واقع ہے اور دبئی سے باہر پہلی آن لائن چیک ان سہولیات سے آسان اور تیز ترین چیک ان میں مدد ملتی ہے، جس سے سفر کرنے والوں کو قطاروں میں کھڑا ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ صارفین اب آسانی سے کرونا وائرس سے متعلق طبی ریکارڈ کو بھی ویریفائی کروا سکتے ہیں
اور اوپن اینڈ پروسیس کا اصول ممکن بنا سکتے ہیں، اور دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے اجمان ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے بیسز کافی معاون ثابت ہوں گے۔ ایک بار جب صارفین ٹرمینل 3 پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں اترتے ہیں تو وہ اپنے بیگز کو مخصوص سامان والے علاقے میں چھوڑ سکتے ہیں، اور دبئی انٹرنیشنل کے چیک ان کاؤنٹر کو نظر انداز کرتے ہوئے ہوائی اڈے کے ذریعے ایک ہموار سفر کو یقینی بنانے کے لیے براہ راست امیگریشن اور سیکیورٹی پر بھی جا سکتے ہیں۔ اور آنے والے ہفتوں میں اجمان کی نئی سہولیات میں سامان کے چیک ان کو لنک کرنے کی منصوبہ بندی بھی جاری کر دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ امارات کے لیے پروازیں ویکسین شدہ افراد کے لیے PCR ٹیسٹ کی ضرورت تو نہیں ہوگی، لیکن کیا مسافروں کو بوسٹر شاٹ کی ضرورت ہونے والی ہے؟ تو اس حوالے سے بھی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس بھی جاری کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت متحدہ امارات نے حال ہی میں متحدہ امارات آنے والے مسافروں کے لیے سفری سہولیات میں آسانی پیدا کی ہے، جس میں نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے مکمل ویکسین شدہ افراد کے لیے سفر سے پہلے PCR ٹیسٹ کی شرط ختم کی ہے، اور یہ تمام ممالک سے آنے والے مسافر چھوٹ ملی ہے، اور اس سے پہلے جب UAE نے جو گرین لسٹ رکھا تھا اس کو بھی ختم کر دی گئی ہے۔ تازہ ترین ہدایات میں ایئرلائنز نے یہ وضاحت کی ہے کہ کوئی بھی ویکسین شدہ مسافر اب سفر کے لیے PCR ٹیسٹ کرانے کا پابند نہیں، تاہم کسی بھی ایئر لائن نے یہ نہیں شرط رکھی کہ بوسٹر شاٹ بھی لازمی لگوایا گیا ہو، جبکہ متحدہ امارات نے ویکسین کے لیے شرائط رکھی ہے کہ جو اقوام متحدہ کے ادارہ برائے سیاحت سے تصدیق شدہ ہوں اور جن ویکسین کی تصدیق شدہ قرار دیا گیا ہو ان میں ہی ویکسین لگوانا ان کو جائز ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت گھریلو ملازمین کی بھرتی کو منظم کرنے کے لیے متحدہ امارات کے لیبر لا کا نیا فرمان کیا کہتا ہے، یہاں پر آپ کو وہ سب کچھ جاننے کو ملے گا کہ جن کی آپ کو ضرورت ہونے والی ہے۔ تفصیلات سے آگاہی فراہم کے تو اس وقت متحدہ امارات میں وزارت انسانی وسائل اور امارات کاری کے ملک بھر میں گھریلو ملازمین کی بھرتی کرنے والے دفاتر کو لائسنس دینے اور ان کو ریگولیٹ کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا، جبکہ موجودہ ریکروٹمنٹ ایجنسیاں نے اپنے لائسنس کی تجدید کر سکتی ہیں بشرط یہ کہ وہ حکم نامے میں بتایا گیا اصولوں اور تقاضوں پر عمل کریں۔ گھریلو ملازمین کو ملازمت دینے والے خاندانوں کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اور وزارت سے حاصل کردہ لائسنسوں کی سالانہ تجدید کی جائے گی اگر ان کی شرائط پوری ہوتی رہیں تو۔ حکم نامے کے تحت جو لوگ گھریلو ملازمین کو بھرتی کرنے کے لیے لائسنس حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں بینک گارنٹی کے متبادل کے طور پر بینک گارنٹی یا انشورنس بھی فراہم کرنا ہوگی، اور درخواست دہندگان خواہ اسٹیبلشمنٹس کا انفرادی ملک ہو یا اشتراک داروں کے گروپ یا دونوں کی اپنی مالی حیثیت ہو، کریڈٹ رپورٹ جمع کرنا ضروری ہوگی، جبکہ بھرتی کے دفاتر ان امارات میں شاخیں کھول سکتے ہیں جن امارات میں یہ لائسنس یافتہ ہوں، یا کسی اور امارات میں جب تک وہ مقامی لائسنس حکام کے ضروریات کو پورا نہ کریں تو۔